تو سامعین گرامی قدر، جب انسان انکار حدیث کر دیتا ہے تو پھر یہ معاملہ رکتا نہیں ہے۔ ایک حدیث کا انکار کر دیا، پھر عقل سے دوسری ٹکرائی، دوسری کا انکار کر دیا، پھر ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں سرزد انسان سے خود بخود ہو جاتی ہیں کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ کرونا بیماری کے اندر آپ نے خود مشاہدہ کر لیا غامدی صاحب کے کیسے کیسے فتوے آئے۔ پہلا فتویٰ دیا کہ آن لائن نماز پریزیڈنسی سے پڑھ لی جائے، یعنی ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو، وہاں سے جماعت ہو رہی ہو، ہر بندے کے پاس ٹیب اور ٹی وی موجود ہو، انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہو، جماعت قائم کر لی جائے، اچانک لائٹ چلی جائے، انٹرنیٹ کا کنیکشن چلا جائے، وہ رکوع میں ہو، امام لائٹ چلی گئی، نہ سر اٹھا سکا، نہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکا۔ یعنی ایسے فتوے جو عقل اور منطق کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور فتویٰ گڑ دیا کہ جس نے کرونا کے اندر اگر بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے، طبیب یہ فیصلہ کریں تو میت کو جلا دیا جائے۔ اس کے جواب میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ میت مسلمان کا یہ احترام ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ شاہد ہیں صرف لاہور کے اندر 257 سے زائد کرونا میتوں کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا۔ تب بھی غامدی صاحب کو یہ کہا تھا آپ وصیت کر جائیں، معاذ اللہ ایسی وصیت کے اوپر تو عمل بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اتنا ہی میت کو جلانے کے شوقین ہیں تو اپنے بارے میں کر جائیں، ہم چندہ اکٹھا کر کے جلا دیں گے۔ اب گزشتہ دنوں جب ہم اس واقعے کے اندر 2 خطبات میں ان کے اس افسانے کی بات کو آپ کے سامنے علمی دلائل کی روشنی میں رد کر رہے ہیں، ایک نیا فتویٰ انہوں نے اس اثنا میں لانچ کر دیا۔ کیا نماز پنجابی میں پڑھ لو، سرائکی میں پڑھ لو، اردو میں پڑھ لو، فارسی میں پڑھ لو، یہ انکار حدیث۔ جب انسان حدیث کا انکار کر دیتا ہے، ایک کا کر دیا تو دوسری کا بھی ہو جائے گا، پھر تیسری کا بھی ہو جائے گا، پھر رسول اللہ کی سنتیں مذاق ہوں گی، پھر رسول اللہ کی سنتوں کا تمسخر اس طرح اڑایا جائے گا کہ نماز بھی جو بنیادی ارکان میں سے ہے۔ غامدی صاحب اس وقت انکار حدیث کا انکار کرتے ہیں، لوگوں کو یہ مغالطہ ڈالتے ہیں میں انکار حدیث نہیں کر رہا۔ اب بتائیے اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن نماز، توحید و شہادت کے بعد اب نماز بھی سنت کے مطابق نہیں ہونی، غامدی صاحب کے عقل میں جو بات آئے گی اس کے مطابق ہونی ہے۔ اور یہ حیرت اور اچنبے کی بات نہیں ہے، غامدی صاحب کے متعدد فتوے اسی ضمن میں پہلے سے بھی موجود ہیں۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا رمضان کے اندر گرمی زیادہ ہو تو مزدور پیشہ لوگ اور طالب علم جو امتحان دے رہے ہوں وہ رمضان کے روزے نہ رکھیں، سردیوں میں رکھ لیا کریں، رمضان کے روزے بھی نہ رکھیں، نماز بھی ان کی سوچ کے مطابق پڑھ لی جائے، کہیں ان قریب یہ فتویٰ نہ آ جائے حج بھی آن لائن کر لیا جائے اور عمرہ بھی آن لائن کر لیا جائے۔ اس طرح کے فتاوے سارے کے سارے انکار حدیث کی بنیاد ہیں، اور انکار حدیث کا یہ جو فلسفہ ہے ہماری عقل میں نہیں آتا۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی کہ قرآن پاک کے اندر 20 ایسے واقعات ہیں جو عقل میں نہیں آتے۔ بتائیے ابراہیم آگ میں کود گئے، ابراہیم کودگے سے مراد ان کو آگ میں ڈال دیا گیا اور انہوں نے رجسٹ نہیں کیا، ڈالتے ہو تو ڈال دو۔ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا، نہیں جلے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اصحاب کہف 309 برس سوئے رہے، عزیر علیہ السلام 100 برس سوئے رہے، حضرت نوح 900 برس لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ آج کی سائنس، فزکس، طبیعت، بیالوجی کوئی بھی ان واقعات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نزدیک انسان کی حد عمر اسلامی تاریخ میں کتنی گزری ہے، ان کی ہسٹری میں بیالوجی کی 150 برس، 150 برس سے اوپر جی انسان گزرا ہی نہیں۔ یہ جو 309 برس تو صرف اصحاب کہف قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کوئی معیار نہیں ہے، اور انکار حدیث کرنے والوں نے یہ جو فلسفہ گڑھ لیا کہ رسول اللہ کا معراج خواب میں ہوا تھا، یہ قرآن پاک کے اسلوب کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، اور سنت اور قرآن پاک کو جب ملا لیا جائے جو مفہوم اس واقعے کا اخذ کرنا ہے ان کی تمام باتوں سے، اس انکار سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بتائیے ایک بندہ خواب دیکھے
کہ میں آسمانوں پہ چلا گیا ہوں، یہ خواب کوئی اچنبے کی بات ہے؟ یہ حیرت کی بات ہے؟ یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس واقعے کی ابتدا کیسے کر رہا ہے؟ سبحان الذی، صرف اس لفظ سے انکار حدیث کا ہر فلسفہ، ہر باطل نظریہ گر جاتا ہے۔ سبحان الذی، اللہ ابتدا ایسے کر رہا ہے کہ ایک نہایت حیرت انگیز محیر العقول واقعہ اللہ بیان کرنے لگا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، قدرت والی ہے، جلالت والی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر آپ کے سامنے رکھا کہ انکار حدیث کرنے والوں نے یہاں تک ظلم کر دیا۔ مسجد اقصی کا ترجمہ کیا کیا؟ مسجد النبوی۔ مسجد النبوی جب رسول اللہ نے ہجرت کی تھی موجود تھی؟ موجود نہیں تھی۔ کیا رات کے پہر میں یہ ہجرت ہوئی تھی؟ دن دہاڑے ہوئی۔ اور اگر منکرین حدیث کا فلسفہ بھی مان لیا جائے تو رات کے 1 گھنٹے بقول رات کے کچھ ٹکڑے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسجد النبوی جایا جا سکتا ہے۔ جائیے، رات کے ایک ٹکڑے کے اندر، اس دور کے اندر بھی تیز رفتار سواری بھی ہو، مسجد النبوی بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ اور پھر وہ مسجد